بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن سے رشتہ توڑنے والے کا انجام۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ہر انسان کو دیکھنی چاہیے، چاہے وہ کسی مذہب یا کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ بہنیں تو ہر کسی کی ہوا کرتی ہیں۔ بہنیں تو ماں کا روپ ہوا کرتی ہیں، بھائیوں کا ذرا سا دکھ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ بہن چھوٹی ہو یا بڑی، بھائی کا ہمیشہ خیال رکھتی ہے۔ ایک بزرگ کا بیان ہے کہ ایک نیک اور صالح اجمی شخص میرا دوست تھا۔ وہ مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر تھا۔ ساری رات خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہتا اور ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ عرصہ دراز تک اس کا یہی معمول رہا۔ میں نے اسے کچھ سونا بطور امانت دیا اور خود یمن چلا گیا۔ میں جب واپس لوٹا تو وہ شخص مر چکا تھا، یعنی فوت ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی اولاد سے اپنی امانت کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے جواب دیا، اللہ عز و جل کی قسم، تم جو کہتے ہو ہمیں اس کی کچھ خبر نہیں اور نہ ہی ہمیں اس امانت کا علم ہے۔ مجھے بے حد دکھ ہوا۔ خیر، میری ملاقات حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی تو آپ نے مجھ سے فرمایا، اے میرے بھائی، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ میں نے سارا ماجرا کہہ سنایا تو انہوں نے فرمایا، جمعہ کو آدھی رات کے وقت جب مطاف یعنی طوائف کی جگہ پر کوئی نہ ہو، تم رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان ہو کر بآواز بلند پکارنا، اے فلاں، تو اگر واقعی اللہ عز و جل کا مقبول اور صالح بندہ ہوا تو اس کی روح تجھ سے کلام کرے گی، اس لیے کہ ارواح مومنین رکن و مقام کے درمیان جمع ہوتی ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں، جمعہ کی رات آئی تو میں آدھی رات کے وقت رکنے اور مقام کے درمیان کھڑے ہو کر بلند آواز سے پکارا، اے فلاں، لیکن کسی نے مجھ سے کوئی کلام نہیں کیا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا تو آپ نے فرمایا، وہ آدمی شخص جہنمی تھا، لیکن تم ایسا کرو کہ یمن چلے جاؤ، وہاں ایک کنواں ہے جس کا نام بحیرہ برہوت ہے۔ اس کنویں میں عذاب دیے جانے والے لوگوں کی روحیں جمع ہوتی ہیں اور وہ کنواں جہنم کے منہ پر ہے۔ تم آدھی رات کے وقت کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر ندا کرنا، اے فلاں کی روح، تو اس کی روح تجھ سے کلام کرے گی۔ یمن پہنچنے کے بعد میں اس کنویں کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ آدھی رات کے وقت میں نے دیکھا کہ دو شخصوں کو لا کر اس کنویں میں اتارا گیا۔ دونوں رو رہے تھے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، تو کون ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، میں ایک ظالم شخص کی روح ہوں جو دنیا میں بادشاہ کا پہرے دار تھا اور حرام کھاتا تھا۔ ملک الموت نے مجھے اس کنویں میں پھینک دیا اور اب مجھے اس میں عذاب دیا جائے گا۔ دوسرے نے کہا، میں عبد الملک بن مروان کی روح ہوں جو نافرمان اور ظالم شخص تھا، اب مجھے اس کنویں میں عذاب دینے کے لیے لایا گیا ہے۔ جب میں نے ان دونوں کو چیخو پکار سنی تو گھبراہٹ کی شدت سے میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر میں نے اس کنویں میں جھانک کر بآواز بلند پکارا، اے فلاں، تو اس شخص کی آواز آئی، لبیک، یعنی میں موجود ہوں، اور وہ اس حالت میں تھا کہ اسے عذاب دیتے ہوئے مارا پیٹا جا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، اے میرے بھائی، وہ امانت کہاں ہے جو میں نے تیرے پاس رکھوائی تھی؟ اس نے جواب دیا، وہ امانت فلاں جگہ فلاں زینے کے نیچے دفن ہے۔ پھر میں نے پوچھا، اے میرے بھائی، کس گناہ کے سبب تجھے بدبختوں کے مقام پر لایا گیا؟ اس نے جواب دیا، میری بہن کے سبب، اس لیے کہ میری ایک غریب بہن مجھ سے کہیں دور سرزمین عجم میں رہتی تھی۔ میں اس کی پرواہ کیے بغیر اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول ہو گیا اور مکہ مکرمہ میں رہنے لگا، اور اس مدت میں نہ مجھے اس کی کوئی فکر ہوئی، نہ میں نے اس کے بارے میں آنے والوں سے کچھ پوچھا۔ جب میں مر گیا تو اللہ عز و جل نے اس بات پر میری پکڑ فرمائی اور مجھ سے فرمایا، تو اس کو کیسے بھول گیا؟ اس کے کپڑے نہیں تھے اور تو کپڑے پہنے ہوئے زندگی گزارتا تھا۔ وہ بھوکی رہتی تو سیر ہو کر کھاتا تھا، وہ پیاسی رہتی اور تو سیر ہو کر پیتا۔ پھر ارشاد فرمایا،
مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم قطع رحمی کرنے والے پر رحم نہیں کروں گا۔ اسے لے جاؤ اور بحر حوت میں ڈال دو۔ تو ملک الموت نے مجھے اس کنویں میں ڈال دیا اور اب مجھے عذاب دیا جا رہا ہے۔ اے میرے بھائی، تم میری بہن کے پاس جا کر اس سے میرے لیے معافی کی درخواست کرو اور اس عذاب سے میرے چھٹکارے کے لیے کچھ کرو۔ ممکن ہے اللہ مجھ پر رحم فرمائے، کیونکہ اللہ عز و جل کے ہاں قطع رحمی کے علاوہ میرا اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں، میں پہلے اس جگہ گیا جہاں امانت دفن تھی اور اس کو کھودا، اس سے ایک تھیلی نکلی جس میں میری امانت موجود تھی۔ وہ اسی حالت میں تھی جیسے میں نے اپنے ہاتھ سے باندھی تھی۔ پھر میں اپنی امانت لے کر عجم کے شہر چلا گیا۔ وہاں جا کر اس کی بہن کے متعلق لوگوں سے معلومات کی۔ بالآخر جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے اسے اول تو آخر سارا ماجرا سنایا تو وہ رونے لگی۔ پھر میں اس کے بھائی کے چھٹکارے کے لیے اس سے کہا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محتاجی کی شکایت کرنے لگی۔ میں نے کچھ دنیاوی مال اسے دے دیا اور وہاں سے لوٹ آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم جب اپنی بہن کے گھر جاؤ تو اپنی بساط کے مطابق کچھ لے جاؤ، کیونکہ تمہاری بہن کا تم پر حق اسے والدین کی وراثت سے ملا ہے، اور انتہائی بد نصیب ہے وہ شخص جس کی بہن ناراض ہو اور اس کی بہن کی موت واقع ہو جائے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ پاکیزہ رشتہ عطا کیا اور تمہیں تمہارے دکھوں کا سہارا عطا کیا۔ بہن اگر عمر میں بڑی ہے تو وہ ماں کے حکم میں ہے، اس کا ادب و احترام قریب اسی انداز میں ہونا چاہیے جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اور اگر عمر میں چھوٹی ہے تو بھائی کے لیے ضروری ہے کہ تعلیم و تربیت اور عام برتاؤ میں اس کا اسی طرح لحاظ رکھے جس طرح ایک باپ اپنی بیٹی کا کرتا ہے۔ پس ہر مسلمان کو چاہیے کہ صلہ رحمی کو اختیار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، صلہ رحمی رزق کو بڑھاتی ہے۔ صلہ رحمی عرش سے لٹکی ہوئی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے، اے اللہ تو اسے ملا جو مجھے ملائے اور تو اسے کاٹ جو مجھے کاٹے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ضرور اس کو ملاؤں گا جو تجھے ملائے گا، اور ضرور اسے قطع کروں گا جو تجھے قتل کرے گا۔ عزیز و اقارب یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے رہنے کو صلہ رحمی یعنی قرابت داری کہتے ہیں۔ رشتہ داری کی اولین بنیاد والدین ہیں، انہی کے ذریعے ساری کی ساری رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں۔ بھائی بہن کا رشتہ انہی کے دم سے ہے۔ رشتہ داروں کا تعلق ہر انسان کے ساتھ وہی ہے جو اس کے مختلف اعضاء کا ہے، جن کی مدد سے وہ زندگی کی خوشیاں حاصل کرتا ہے۔ ہر عقل مند آدمی اپنے اعضاء جسم کو صحت مند اور قوی بنانا ضروری سمجھتا ہے، کیونکہ اس کی بدولت وہ خود صحت مند اور قوی بنتا ہے۔ بالکل اسی طرح رشتہ داروں کی مدد دراصل اپنی ہی مدد کرنا ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے عزیز و اقارب کی امداد کرے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرابت داروں کو اس کا حق دو، محتاج اور غریب رشتہ دار ہماری امداد کے مستحق ہیں۔ گویا یہ ہے کہ ایک بھائی کو دنیا کی تمام آسائشیں میسر ہیں تو دوسرا بھائی کوڑی کوڑی کا محتاج ہے، لیکن امیر بھائی غریب بھائی سے ہے نیاز اور لاپرواہ ہے۔ ایسا طرز عمل صلہ رحمی کے اسلامی اصولوں کی سرِ خلاف ورزی ہے۔ ہمارے رشتہ دار ہماری صرف مالی امداد کے مستحق نہیں ہیں، بلکہ ہر طرح کی امداد کے مستحق ہیں۔ ہمیں ان کی اخلاقی مدد بھی کرنی چاہیے۔ وہ پریشان ہوں تو ان کی ہمت بڑھانا چاہیے، بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرنی چاہیے، ان کی خوشی غموں میں شریک ہونا چاہیے۔ وہ غلط راہ چل رہے ہوں تو انہیں سمجھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے موقعوں پر
مسلمانوں کو صلہ رحمی کرنے کی تاکید فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں فراغی ہو، اس کی عمر دراز ہو، تو اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ کون شخص ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کی عمر بہتر نہ ہو، اس کی روزی میں وسعت نہ ہو؟ دنیا میں سب ان چیزوں کی خواہش رکھتے ہیں۔ جو شخص اپنے رشتہ داروں کی بدسلوکی کی پرواہ کیے بغیر اپنی طرف سے نیک سلوک کرتا چلا جائے اور صبر و تحمل کی مثال قائم کر دے، وہ بہت ہی بلند کردار انسان ہے۔ اگر ہم اپنا فرض رشتہ داروں کے ساتھ دیانت سے ادا کریں تو غربت اور افلاس کا خاتمہ بھی ہو جائے، اور ایسا کرنے سے احسان نہیں ہے بلکہ ان کا حق ہے جس کی ادائیگی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ صلہ رحمی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری کو قطع کرنے والا جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا، میرے ایک رشتہ دار ہیں کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، احسان کرتا ہوں وہ برائی کرتے ہیں، میرے ساتھ میں بردباری کرتا ہوں، ان کے ساتھ وہ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تو ایسا ہی کرتا ہے جیسا تو نے کہا، تو گویا تو انہیں گرم رات کو جمکاتا ہے، اور ہمیشہ تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، ان کے مقابلے میں جب تو اس پر قائم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نوازی، حسن خلق اور خوشگوار ہمسائیگی سے بستیاں آباد ہوتی ہیں، عمریں دراز ہوتی ہیں۔ جس نیکی کا سب سے جلد ثواب ملتا ہے وہ صلہ رحمی یعنی قرابت داری ہے، حتیٰ کہ اس کے خاندان والے فخر بھی ہوں تو ان کے اموال میں اضافہ ہوگا۔ کوئی خاندان ایسا نہیں کہ اس کے اندر اتحاد ہو اور وہ محتاج ہوں۔ احادیث مذکورہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے ہی معاشرہ پرسکون ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو والدین، بہن، بھائیوں، رشتہ داروں، دوست احباب اور ہمسایوں سے حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔